نیشنل لیبر فیڈریشن آف پاکستان کے مرکزی جوائنٹ سیکرٹری عزت خان لالا نے 2021 مزدوروں کے لیے بہترین سال ہونے کی پیشن گوئی کی ہے۔ 2021 کیسا ہوگا؟ مزدور کو اس کا حق ملے گا، قومی صوبائی سینٹ میں نشست ملے گی۔ اس حوالے سے عزت خان لالا نے خبردار نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عزت خان لالا بھی حال ہی میں نیشنل لیبر فیڈریشن آف پاکستان کے مرکزی جوائنٹ سیکرٹری منتخب ہوئے ہیں۔ عزت خان لالا کو ابھی مبارکباد دیتے ہیں اسی والے سے، اور پوچھتے ہیں کہ 2021 جو ہے وہ مزدوروں کے لیے کیسا رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائی ندیم بھائی، پہلا تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کی بہت مہربانی سے آپ نے مجھے مبارکباد دی۔ پیچھے ابھی ہمارا حال میں الیکشن ہو گیا، میں پچھلا 40 سال سے میں سی ڈی اے میں ٹریڈ یونین میں کام کرتا تھا، مختلف دوستوں کے ساتھ، مختلف فیڈریشن و تنظیموں کے ساتھ۔ شاید یہ اسی کا نتیجہ ہے یا کوئی اب سلسلہ ہے، تو یہ پورا پاکستان کے آپ کے وساست سے میں تمام ان دوستوں کا، ان ساتھیوں کا، پاکستان بھر کے مزدوروں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کو دل کے گہرائی سے میں ان کی شکر گزار ہوں، ان کی مہربانی ہے جن دوستوں نے میرے اوپر اعتماد کیا اور مجھے مرکزی جوائنٹ سیکرٹری نیشنل لیبر فیڈریشن کا منتخب کیا۔ اب انشاءاللہ 2-4-10 دن کے بعد ہم لاہور جائیں گے اور وہاں پہ ہمارا سے وفاداری ہوگا اور وہ آئیں گے۔ تو آپ پہلا شخص ہے، آپ کو آپ کا سوال ہے کہ 2021 آپ کیسے دیکھتے ہیں مزدوروں کے لیے؟ میں الحمدللہ میں نے جب 40 سال سے کام کیا تو میں اپنا والے سے بالکل مطمئن ہوں کہ جو مجھ سے ہو سکتا وہ میں نے صحیح کام کیا۔ لیکن میرے بھائی، میں کوئی خدا نخواست مایوس نہیں ہوں، ہم اپنا آواز جہاں پر ہم نے اسلام آباد میں سی ڈی اے میں مزدوروں کے لیے اپنا آواز بلند کیا، اب میرا اتلوش کوششوں کا جتنا میرا جان ہے، میں پورا پاکستان میں 4 صوبوں میں جاؤں گا، میں ان بے کس و مجبور و بے آواز لوگوں کو، کیونکہ 7.5 کروڑ مزدور اس ملک میں کام کر رہے ہیں، وہ 7.5 کروڑ لوگ جو ہے نا، جو اکا لال کی کمائی چاہتے ہیں، وہ سرکاری میں ہے، نیم سرکاری میں ہے، بٹا مزدور ہے، چارٹرڈ مزدور ہے۔ لیکن بدقسمتی سے مجھے پورا انٹرنیشنل دنیا سے اور ہمارے لیبر لیڈران سے بھی مجھے کم از کم یہ گلے، انہوں نے اس سطح پر وہ کام نہیں کیا، مزدور کو انہوں نے وہ مقام نہیں دیا، اس کے مسائل اور اس کے جو ضرورت ہے اس کو اسی طرح اجاگر انہوں نے نہیں کیا۔ میں انشاءاللہ اپنے بساط کے مطابق کوشش کروں گا کہ اس آواز کو میں اور اس ملک میں ایسے مائنڈ سیٹ ہے، حکمران جو بھی آتے ہیں، ابھی موجودہ ہو یا پچھلا گزرا ہو، اس ملک کا ایسے مائنڈ سیٹ ہے، اخبار والا، ٹی وی والا اور مطلب ہے لکھنے والا، دانشور پڑھے لکھے لوگ تو مزدور کا نام لیتے، غریب کا مان لیتے، غریب مزدور ریڑھ کاڑی ملک کا سرمایہ، ہم ان کی جلوسوں کی زینت بھی بنتے، لیکن باخدا یہ مل کے کسی مزدور کو آواز کو ہمیشہ یہ دبانے کی کوشش کرتے، کدھر پریس میڈیا میں بھی غریب کو، مزدور کو، لیبر لیڈر کو وہ موقع نہیں مل رہے، اور نہ میرے بھائی وہ جو ہے نا پرنٹ میڈیا میں بھی نہیں مل رہے، الیکٹرانک میڈیا میں بھی نہیں مل رہے۔ یہ تو شکر ہے کہ ہمارے خوش قسمتی ہے اور حکومتوں کی مجبوری ہے، جو سوشل میڈیا آ گیا، اب با اختیار ہے، آپ ہم جیسے لوگوں کے پاس آ کے اور ہمارا دل کی آواز آپ پوچھ لیتے اور ہم آپ کے وساست سے اپنا پیغام حکمران وقت تک بھی پہنچاتے۔ آج اگر وزیر اعظم بیٹھے یا 4 صوبوں میں جمہوری حکومت ہے تو اس میں بھی یہ میرے جو 7.5 کروڑ غریب مزدور عوام ہیں، انہوں نے اٹھ دیا، بیوروکریٹ تو اٹھ نہیں ڈالتے، سیکرٹری اور جوائنٹ سیکرٹری تو اٹھ نہیں ڈالتے، جس کے پیٹ میں پیٹ بھر کے روٹی کھاتے وہ اٹھ نہیں ڈالتے۔ یہ غریب، یہ مزدور، یہ ہمیشہ اپنا علاقے کے میں نے سینیٹر، وزیر اور اس کے بعد لیبر لیڈر کے پیچھے اس لیے پھرتے جس کو یہ خواہش ہوتے کہ ہمیشہ میرا بچہ جو ہے نا وہ ادھار کے پیسوں میں پڑھائی کرتے، میرا بیٹے کی شادی ادھار کے پیسوں میں ہوتے، میرا کفن دفن ادھار کے پیسوں میں ہوتے، کہیں سے کوئی کرشمہ نظر آ جائے اور ان کو ہمیشہ سب اسباق دکھایا گیا، ان کے ساتھ دھوکہ کیا گیا۔ ابھی ایسا ہم انشاءاللہ اگر زندہ رہا تو ہم ایسے ہونے نہیں دیں گے، ہم کوشش کریں گے۔ دوسری بات، مجھے کم از کم اس پر فخر ہے، میں ان ساتھیوں سے بھی یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ کو اللہ نے بڑے بڑے عہدے دیا، بڑے بڑے رتبے دیا، جب اسلام میں ہے کہ مزدور اللہ کا دوست ہے، غریب مزدور، ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے کہ غریب مزدور اللہ کا دوست ہے، تو مجھے فخر ہے کہ میں اللہ کے دوستوں کا غلام ہوں، ان کا میں احسان مند ہوں، میں اللہ کے غریبوں کا، مزدوروں کا، اللہ کا دوستوں کا ایک میرے اوپر ایک ذمہ داری آتے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، تاکہ میں ان کے لیے جتنا بھی کروں، اور جو لوگ نہیں کرتے میرا یہ ایمان ہے کہ وہ مجرم ہے۔ کئی لیبر لیڈر ایسے ہیں
میں کسی ایک بات کا نام، لیکن میرا مشاہدے میں ہے، مجھے معلوم ہے کہ غریبوں کا نام لے کے، مزدوروں کا نام لے کے بڑے بڑے پاکستان کے حوالے سے لیبر لیڈر منتخب ہو گیا. وہ باہر جا کے 151 ملکوں کے ساتھ ہمارا سفارتی تعلقات ہے، اور یہ مختلف حوالوں میں جا کے سیل سپاٹی بھی کرتے ہیں، وہاں ہوٹلوں میں رائش بھی رکھتے ہیں، TAD بھی لیتے ہیں، اور ان مزدوروں نے، لیبر لیڈروں نے مزدور کے نام پر، غریبوں کے نام پر ہمارا سر کا سودا کیا. انہوں نے اپنے اپنے محکموں میں مزدوروں کو آواز کو اٹھانے کے بجائے دبا لیا. یہ انہوں نے بڑا زیادتی کیا. یہ زندگی تھوڑا سا ہے، ہم نے اپنا رب کے سامنے بھی جانا ہے، اور رب کے سامنے جب جائیں گے تو اپنا جواب دینا بہت مشکل ہے، امتحان بہت مشکل ہے. اللہ ہم سب بھائیوں کو بچا کے رکھے. پھر جب آپ کے سر پر کسی کی ذمہ داری ہو اور آپ نے اس کو پورا نہیں کیا، اور اس پہ اپنا ذاتی مرات آپ نے لیا ہو، کسی نے جانا جاپان میں کارخانہ بنایا، کسی نے چائنا میں بنایا، کسی نے دبئی میں بلڈنگ بنائے. اب مجھے بتاؤ، کسی نے جناب وہاں پہ ہمارا وہ کیا نام ہے سواد میں ہوٹل بنائے، کسی نے جناب کسی جگہ پر بنائے. بھائی تم اگر لیبر لیڈر ہو، تم اگر مزدور ہو، تو پھر آپ کو کیا ضرورت ہے ایسے کرنے کا؟ اب میرا جی 1 سال پہلے ایک سیمینار پہ میں وہاں گیا تھا، تو میں حیران ہو گیا. ہمارا ایک بہت بڑا لیبر لیڈر ہے، میں اس کا نام لے لیتا ہوں، لوگوں کو خود سمجھ آ جائے گا کہ انگریزی میں کتاب کس نے لکھے. ایک طرف ہم کہتے ہیں 90% لوگ جو ہے نا مزدور ہے، غریب ہے، ان کو انگریزی کدھر آتے ہیں، ان کو اردو بھی نہیں آتے. لیکن میرا اس بھائی لیبر لیڈر نے انگریزی میں کتاب لکھے، 100 سال مزدور کا گزرا ہوا زندگی اور 100 سال مزدور کا آنے والا زندگی. تو میں نے اس کو منہ پر بھی کہا کہ میرے بھائی آپ نے اپنا آقاؤں کو خوش کیا، جن لوگوں کو آپ کے انگریزی کی ضرورت تھا. تو اس میں میرا مزدور کا، میرا غریب کا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. آگے ان لیبر لیڈروں سے میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ادھر اس ملک میں ٹیکنوکریٹوں کا اسلام آباد میں موجودہ اسمبلی میں سیٹ ہے، اور میرے بھائی عورتوں کا سیٹ ہے 35% کوٹا، کیونکہ یہ بڑے جو لوگ ہیں انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے، اپنے بہو کے لیے، اپنا داماد کے لیے جگہ بنائے ہوئے. تم لوگ اتنے پیس ہو گئے کہ ہم 7.5 کروڑ لوگ ہیں اور ہم آرگنائز لوگ ہیں. MNA کے پاس اتنا آرگنائز سیٹ نہیں ہے. اب یہاں اسلام آباد میں اگر ہے تو ہمارا لیڈر کی آواز پر ہم ہزاروں لوگ 1 گھنٹے میں اکٹھے ہو جاتے ہیں. کوئی لیبر لیڈر، اس کا مطلب ہے جو وہ کہتے ہیں نا دال میں کچھ کالا کالا ہے، دال نہیں، یہ لیبر لیڈروں نے دال پورا کا پورا ایک کالا ہی رکھا ہوا ہے. ہمیں مزدوروں کو، غریبوں کو، ہمیں اگر اسلامی نظام اس ملک میں ہوتا، اگر اسلامی نظام اس ملک میں ہوتا، سب سے زیادہ سود جو ہے نا وہ غریب کو کرتے، مزدور کو کرتے، کیونکہ اسلامی نظام میں حقدار کو حق ملتا ہے. ہم مزدوروں کو، ہم مسکینوں کو، ہم غریبوں کو اپنا حق مل جاتا. لیکن کسی نے نہیں پوچھے. جہاں اب بھی میٹنگ ہوتے تو ان لیبر لیڈر سے میں نے کہا کہ آپ نے اپنے لیے سینٹ میں 1 سیٹ لینا تھا، کوئی قومی اسمبلی میں 2 سیٹ لینا تھا، کوئی صوبے کا آپ احمد تو کر کے دیکھ لو. اب میں غریب آدمی ہوں، مزدور آدمی ہوں، میں بچوں کا رزق کاٹ کے اگر میں مطلب خیبر پختونخوا میں جاؤں گا میرا کرایہ تو لگے گا نا، میں اگر کراچی میں جاؤں گا میرا کرایہ تو لگے گا نا، میں کوٹا بلوچستان میں جاؤں گا میرا کرایہ تو لگے گا نا. لیکن میں نے اپنے لیے رستہ کہ میرا جان بھی چلا جائے تو مجھے فخر ہوگا کہ میں کسی غریب کے لیے مر جاؤں، غریب کاس کے لیے مر جاؤں، کسی مزدور کے لیے مر جاؤں. تو انشاءاللہ ہم حکومت وقت سے بھی درخواست کرتے ہیں، عمران خان صاحب کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. اس نے بہت اچھا اقدام شروع کیا، بہت اچھا اقدام شروع کیا. اور یہ جو ہے نا، لیکن صرف وہ سرکاری ملازم کے لیے، نیم سرکاری ملازم کے لیے، غریبوں کے لیے. مہنگائی بے تحاشا ہے، بے روزگاری ہے، بجلی کا بل، گیس کا بل، بے چاسا مسئلے ہے. تو ہر انسان کی وہ تھوڑا مہربانی کرے، اس پہ توجہ دے. دوسرا، ہم اپوزیشن والوں کو کہہ رہے کہ آپ خدا کے لیے بہت ہو گیا، آپ کی بےایمانی ہم کو سمجھ آ گیا، آپ سارے 10-12 پارٹی اکٹھے ہو گیا، ٹھیک ہے، اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آپ منافقت کر رہے، آپ حکومت کو بھی خراب کر رہے ہیں، ہمیں بھی خراب کر رہے ہیں، ملک کو بھی خراب کر رہے ہیں. ملک ہے تو ہم ہے، ہمیں یہ گلہ نہیں ہے. جب بھی اس ملک پہ بات آئے گی، پولیس میں جو مرتے کون مرتے؟ مزدور ہی مرتے. فوج میں جب قربان ہو جاتے، شہید ہو جاتے، کون ہوتے؟ حوالدار، سپاہی. ہمارے سرحدوں پر بارش ہو، رکیوز ہو، آپ کیمرہ مین، آپ غریب ہے نا، بچوں کے لیے کالال کا کمائی کرتا ہے نا، تو آپ گلی گلی میں گھوم رہے. اب آپ کا جو مالک ہے، جو دبئی میں بیٹھا ہوگا، یا کسی اور ڈان نیوز کا ہوگا، یا جناب اس کا ہوگا کیا نام ہے، نوابہ کا ہوگا، اس کا ہوگا، جنگ کا ہوگا، وہ اتنا امیر آدمی ہے، اتنا بڑا آدمی ہے، وہ تو حکومتوں کے ادھر ادھر کرتے ہیں. تو وہ تو نہیں ہے. تو یہ ہمارے مجبور ہے. تو انشاءاللہ 2021 جو ہے نا،
ये मुझे नज़र आ रहे कि इंशाल्लाह इमरान खान का भी 2 साल हो गया, हुकूमत अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबल हो गया। अब वो जिस हालात में इन्होंने छोड़ा था वो तकरीबन ठीक हो गया। हम ये उम्मीद कर सकते हैं, हमने भी गुजारा किया, लेकिन आगे मजदूर बर्दाश्त से बाहर है। आने वाला बजट में खास तौर पे जो पिछला 2 साल उनके साथ ज्यादती होगा वो भी ना हो और उनके खातिर तवाज़ुन करे। मैं एक दफ़ा फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, उन दोस्तों का करता हूँ जिन्होंने पूरा पाकिस्तान लेवल पर मुझ जैसे गरीब आदमी को नाचीज़ को मुंतखब किया। मैं उनको यकीन दिलाता हूँ कि मैं इंशाल्लाह उसके तवक्को पर पूरा उतरूँगा।